الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرات گرامی قدر، آپ MS قاسمی مدرسہ دھار چینل پر دجال اور اس کے فتنے کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں آپ کو دجال کے شکل و صورت و حلیہ کے بارے میں بتائے جائیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ دجال کا حلیہ۔ دجال کی ایک آنکھ کانی اور اس کے سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، رنگ سرخ اور جسم بھاری ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گوں سیدھے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا عیسیٰ ابن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گھنگریالے، آنکھ کانی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ دجال ہے۔ رواہ بخاری۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ رواہ بخاری۔ سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کاتب یعنی لکھنے پڑھنے والے لوگ اور غیر کاتب یعنی نوشت و خواندہ کا سلیقہ جن میں نہ ہو، کسی سے بھی دجال کی خصوصیت مخفی نہ رہیں گی۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ کفر یعنی کافارہ، یہی دجالی تہذیب و تمدن کا امتیازی چھاپ ہوگا۔ ماحول ہی ایسا پیدا ہو جائے گا کہ دنیا بے ایمانی، الحاد اور بے دینی کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ دجال کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، خبردار اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوں گی۔ رواہ ابن ماجہ۔ دجال کا فتنہ۔ دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی، حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوں گی اور جنت جہنم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا۔ جسے وہ جنت کہے گا دراصل وہ جہنم ہوں گی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوں گی۔ رواہ مسلم۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوں گی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ رواہ مسلم۔ دجال کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت آگ ہوگی، اور آگ ہوگی جو در حقیقت شیریں پانی ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوں گے، جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ در حقیقت جلانے والی آگ ہوگی، اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے در حقیقت وہ ٹھنڈا شیریں پانی ہوگا۔ لہٰذا تم میں سے جو کوئی وہ موقع پالے تو اسے چاہیے کہ وہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ میٹھا اور پاکیزہ پانی ہوگا۔ رواہ مسلم۔ دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسیں گی، زمین سے گھاس اور اناج وغیرہ اگے گا، جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین میں اس کا گھومنا کس تیزی سے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بارش کی طرح جسے ہوا پیچھے سے دھکیلتی ہے، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے اور اس کے بعد مان لیں گے، چنانچہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گا۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کی کوہانہ پہلے سے بڑی ہوں گے، تھن کشادہ ہوں گے اور پسلیاں خوب موٹی ہوں گی، یعنی پہلے سے جانور موٹے تازے نظر آئیں گے۔ اس قوم کے ایمان لانے کا صلہ ہوگا۔
پھر وہ دوسری قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن اس کی دعوت کا انکار کر دیں گے۔ چنانچہ دجال وہاں سے چلا جائے گا اور ان پر قحط سالی مسلط ہو جائیں گی اور ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہ رہیں گا۔ دجال ویران جگہ کی طرف چلا جائے گا اور زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین اپنے خزانے اس طرح نکال کر جمع کر دے گی جس طرح شہد کی مکھیاں بڑی مکھیوں کے گرد ہجوم کرتی ہیں۔ رواہ مسلم۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ایک، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دجال کا ظاہر ہونا، تیسرا دابۃ الارض کا نکلنا۔ رواہ مسلم۔ اب اس کے بعد محترم حضرات، فتنہ دجال کی شدت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے دوسری قسم کے اندر۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔